وحده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں ذیشان کمال کلاس 10 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سبق ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا۔ آج آخری اقتباس ہے جس میں مصنف نے آپ کو یعنی آنے والی نسلوں کو ان کی ذمہ داریوں، ان کے فرائض سے آگاہ کیا کہ پاکستان کو آگے لے جانے، ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد تو ہمیں معلوم ہو چکا، اب پاکستان کو ترقی دینے کا طریقہ کیا ہے، پاکستان کو ہم کس طرح آگے لے جا سکتے ہیں، ہم کس طرح دوسری قوموں سے آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ مصنف نے یہاں بتایا۔ تو پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے بیٹا نوازا ہے۔ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا دیے، پاکستان میں پہاڑ بھی ہیں، پاکستان میں جنگلات بھی ہیں، پاکستان میں صحرا بھی ہیں، پاکستان میں معدنیات بھی ہیں، پاکستان میں 4 موسم ہیں اور کئی فصلیں ہیں جو پاکستان کی زمینوں سے اگتی ہیں۔ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرخیز زمینیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص احسان ہے اس وطن عزیز پر۔ اور جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان بالکل تہی دامن اور تہی دست تھا۔ پاکستان سے بہت زیادتی کی گئی، بہت ظلم کیا گیا انٹرنیشنلی یعنی قومی بین الاقوامی سطح پر۔ اس کے باوجود پاکستان بہت جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، پاکستان نے بہت جلد ترقی کرنا شروع کر دی اور دنیا حیران تھی پاکستان کی ترقی پر، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ چند دن بعد پاکستان کو اس طرح ہندوستان کو اس طرح تقسیم کیا اور پاکستان کے ساتھ اس طرح ظلم کیا گیا کہ انہیں لگتا تھا کہ چند سالوں کے بعد پاکستان خود اپنی ہار، اپنی شکست تسلیم کر لے گا اور وہ دوبارہ ہندوستان میں ضم ہونا پسند کرے گا۔ لیکن پاکستان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، پاکستان نے بہت ترقی کی۔ یہ الگ بات کہ کچھ عرصہ بعد پاکستان کو ایسے نالائق، نااہل، کرپٹ اور بے ایمان، جاہل، گنوار اور غدار یہ سیاستدان ملے جنہوں نے اس وطن عزیز سے غداری کی، جس نے اس وطن عزیز کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج ہم مقروض ہو چکے ہیں۔ کبھی ایک وقت تھا جب ہم اہل دنیا کو، جب ہم دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے، لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارا بال مقروض ہو چکا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ قرض کہاں سے لینا شروع ہوا، پاکستان مقروض کہاں سے ہونا شروع ہوا، یہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ تو بیٹا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے، ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ یعنی نظریہ اسلام۔ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، تو پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے۔ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو پاکستان کا جو مقصد ہے ہمیں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ پاکستان بیٹا اس لیے نہیں بنا کہ یہاں مساجد کی حرمت کو پامال کیا جائے، یا پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ یوم آزادی منانے کے لیے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بے آبرو خود کو بے آبرو کریں، بے پردہ اور کیا کہتے اس کو بے پردہ ہو کر، سر سے دوپٹہ اتار کر وہ باہر نکلیں آزادیاں منانے کے لیے، وہ اپنے رخساروں پہ پاکستان کے جھنڈے بنا کر سر سے دوپٹہ اتارے، وہ ڈانس کرتی پھریں، رقص کرتی پھریں چوکوں میں، بازاروں میں۔ اس لیے نہیں بنا بیٹا پاکستان۔ نفی کر دو ان سب لوگوں کی، نفی کر دو ان سب لوگوں کی، برا جانو ان کو دل میں۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پاکستان بنانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ پاکستان بنانے کا جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آج نئے تقاضوں کا نام لے کر، سر سے دوپٹے اتار کر یہ جو آزادی کا دن منانے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، بیٹا ان کو بتانا ہوگا کہ پاکستان بنانے کے لیے اسی ردا کو، اسی چادر کو، اسی دوپٹے کو بچانے کے لیے ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے قربانیاں دی ہیں، ہماری بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنی عصمتیں لٹا کر، اپنی جانیں لٹا کر، اپنے سہاگ لٹا کر، اپنے
اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر، اپنے بھائیوں کی قربانیاں دے کر یہ پاکستان بنایا ہے، یہ پاکستان حاصل کیا ہے، ان کو بتانا ہوگا کہ پاکستان کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں بنا، یہ بے حیائی کے لیے، یہ عورت کی بے حرمتی کے لیے نہیں بنا، بلکہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ایسا وطن جس میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہو، یعنی حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، اور یہاں ختم نبوت پہ کوئی بھی آ جائے تو ہر مسلمان گھر سے نکلے اور دفاع کرے ختم نبوت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آخری نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، اور جب بھی حملہ ہو ختم نبوت پر تو ہر شخص گھر سے نکلے، اپنا حق ادا کرے، کیونکہ یہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا ہے، یہ لبرلز کے لیے نہیں بنا، فیمنزم کے نام پر بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے نہیں بنا۔ تو ان کا انکار کر دیں، ان کو رد کر دیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ مقصد نہیں ہے پاکستان کا، یہ مقصد نہیں ہے پاکستان کا کہ یہاں بے حیائی پھیلائی جائے، کہ یہاں بے پردہ ہو کر عورتیں گھر سے نکلیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے پاکستان کا، یہ بتانا ہوگا ہمیں۔ اگر کوئی کہتا ہے، اگر کوئی لبرل کہتا ہے تو کہ ہم سبھی مذاہب کو مانتے ہیں، ہم انسانیت کو مانتے ہیں، بھائی اسلام سے زیادہ انسانیت کون سکھاتا ہے؟ پاکستان پھر مسلمانوں کے لیے بنا ہے تو پاکستان کے آئین کو مانو، پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اپنے مذہب، اپنی آزادی سے اپنے مذہب کی رسومات مناؤ، لیکن بے حیائی مت پھیلاؤ، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بات سمجھنی ہوگی آپ کو۔ آگے چلو بیٹا، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، اسلامی مملکت بنانا ہے۔ سمجھیے بات، یہاں پہ اسلام کے بنائے ہوئے اصول، بنیاد اسلامی جو بنیادی اقدار ہیں ان کا راج ہوگا، جہاں پہ اسلام کا راج ہوگا، ہر قانون اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بنے گا، کوئی بھی ایسا اصول، کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو اسلام سے باہر ہو، جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو۔ تو بیٹا ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے ہمیں شرمسار ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، قومی مفاد کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر طرح کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جذباتی انسلاح کی وجہ سے پاکستان یا افواج پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ مجموعی طور پر یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے ہے۔ ہمیں پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا ہے، ایک لفظ بھی کہنا ہے، نہ ایک لفظ سننا ہے۔ اگر کوئی پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اگر پاکستان کے حساس اداروں کے خلاف کوئی بولتا ہے تو ہمیں اس کی تردید کرنا ہوگی، ہمیں اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنا ہوگی، ہمیں اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں خود بھی پاکستان کے حساس اداروں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے جو پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں اتنے پرسنٹ فوج کھا گئی، اتنے پرسنٹ فوج کھا گئی، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو قرآن مجید کو جھٹلاؤ جا کر پہلے۔ اگر تم فوج کے بارے میں کہتے ہو کہ فوج اتنا کھا گئی، اتنا کھا گئی، جن ملکوں کی فوج کمزور ہوتی ہے ان کا حال جا کر دیکھ لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ ایک یہودی نے ریسرچ کی اور کہا اسلام کیوں پھیلا؟ اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی، اسلام کیوں پھیلا؟ تحقیق کرتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ پہنچا تو اس وقت میری بات سمجھ میں آئی کہ پاکستان نے ترقی کا، اسلام نے ترقی کیوں کی، اسلام کیوں دنیا میں پھیلا؟ کہا، پوچھا اسے وہ کیسے؟ تو کہا کہ جب ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں 9 تلواریں لٹک رہی تھیں، ان کے آستانے مبارک پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں کہ تیار ہو ان کے خلاف اسلحہ جات کے ساتھ، ان کافروں کے خلاف۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں، ہم بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پہلے ہمیں شعور حاصل کرنا ہوگا، پہلے ہمیں جاننا ہوگا، آگہی حاصل کرنا ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا، اسلام کے بارے میں جاننا ہوگا۔ جن کو ایک لفظ نہیں پتا اسلام کے بارے میں، جو جانتے نہیں ہیں، جو نظریہ پاکستان کے متعلق کچھ نہیں جانتے، جو تاریخ پاکستان کے متعلق
کوئی علم نہیں رکھتے، وہ بھی بکواس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی تردید کرنی ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ یاد رہے یہ بات، ہمیں گروہ بندی سے آزاد ہونا ہے، پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے کوشش کرنی ہے، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ آج ڈھونڈو ان سیاستدانوں کو جو کہتے ہیں کہ بھارت اکھنڈ ہے، آج ڈھونڈو ان سیاستدانوں کو جو پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جو پاکستان کے متعلق بولتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو، وہ کیسا بھی ہو، تمہارا جذباتی انسلاک کیسا ہی اس سے، تم جذباتی طور پر کتنے ہی منسلک ہو اس سے، لیکن جب وہ پاکستان کے خلاف بات کرے تو اس کی مخالفت کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس کی بکواس کے خلاف تمہیں آواز اٹھانی چاہیے، کم سے کم اسے دل میں برا جان لو اور لوگوں کو اس کی حقیقت بتاؤ جو اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ سمجھو باتوں کو۔ تو بیٹا اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو ہم دنیا سے آگے نکل جائیں گے، ہم ترقی کریں گے اگر ہمیں نظریہ پاکستان کی سمجھ آ گئی۔ اگر ہم نظریہ پاکستان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم نظریہ اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمیں تاریخی پاکستان کا علم نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس ملک کے بارے میں کچھ بھی بولنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم نظریہ پاکستان کے مطابق، نظریہ اسلام کے مطابق، اسلام کی بنیادی اقدار کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتے۔ تو بچوں ان باتوں کو سمجھیں۔ باقی میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو لوگ بھی مستعد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور اس ملک سے دشمنی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور یہ شعر نوٹ کر لیں احمد الدین قاسمی کا کہ اے خدا میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو بچوں اگلے لیکچر کے ساتھ اب حاضر ہوں گا، جب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ من ناصر، خدا حافظ۔